سبت پیغمبر سنم آقا دیکھا آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے ہیں سارے گلاب ریت پر۔ عزیزان گرامی، ملت کے پاسبانوں، شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمار پاور، ایک بار پھر کی خصوصی نشریات صدائے حسین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 9 محرم الحرام 1445 ہجری، اور اس واقعے کو گزرے ہوئے سینکڑوں برس گزر گئے، لیکن سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود آج بھی اسی طریقے سے تر و تازہ ہے، اسی طریقے سے ہمارے دلوں میں زندہ و تابندہ ہے کہ جیسے یہ واقعہ کل ہی رونما ہوا ہو، اور اسی طریقے سے اسی انداز میں قیامت تک ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں منتقل ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ وراثت ہے، اور وراثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جو وراثت سے منتقل ہوتی ہے ورثہ کو، وہ وراثت نسل در نسل چلتی ہے، اور ہم اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم اپنی وراثت کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور اپنی وراثت کو اپنے آنے والی نسلوں میں منتقل کرتے ہیں۔ محبت مصطفیٰ، رفاقت مصطفیٰ، محبت حسین، محبت آل رسول، عشق اہل بیت ہمارا ورثہ ہے، ہماری ملکیت ہے۔ ہم اسے نہ صرف سنبھالیں گے بلکہ اس امانت کو اپنی نسلوں میں منتقل کریں گے تاکہ رب کے سامنے سرخرو ہو سکیں، کیونکہ رب کے سامنے سرخرو بھی وہی ہوئے تھے جو یوم عاشور حق اور باطل میں فرق کر کے حق کے ساتھ تھے۔ جس نے حق کہا، جس نے صدائے حسین پر حق کہا، وہی حق تھا، وہی رسول اللہ کی آواز تھی، وہی رب کی آواز تھی۔ اور جس نے باطل کی آواز پر بیعت کیا، وہ راندِ درگاہ ہوا۔ صرف اس دن نہیں، قیامت تک کے لیے راندِ درگاہ ہوا، اور قیامت کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ راندِ درگاہ رہے گا، کیونکہ رب العزت اپنے گناہ گاروں کو معاف نہیں کیا کرتا۔ رسول اللہ کے گناہ گاروں کو، آل رسول کے گناہ گاروں کو اللہ رب العزت خود سزا دے گا۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالی سیر حاصل گفتگو بھی کریں گے، 9 محرم کے پس منظر پر بھی بات کریں گے۔ وہ مکالمات جو حسین ابن علی اور باطل کے درمیان ہوئے، وہ خطبات جو انہوں نے پیش کیے، ان پر بھی انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ خوبصورت مہمان یہاں پر موجود ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت میرے ایوان میں موجود ہیں شہریار قادری، جو کہ ماشاءاللہ ممتاز ثناء ہیں، نذرانہ نعت پیش کرنے کی بھی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ شہریار نقوی صاحب، جو کہ آج ہماری محفل میں موجود ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ انشاءاللہ آپ سے جانیں گے 9 محرم کے حوالے سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں طاہر ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ کی خوبصورت آواز میں ہم انشاءاللہ نعت بھی سنیں گے اور منقبت بھی سنیں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اصغر مہدی صاحب، جو کہ بڑے خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں، آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ کلام بنام امام عالی مقام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں بڑھتا ہوں شہریار قادری صاحب کی جانب، اور میں چاہوں گا کہ خوبصورت آواز میں نذرانہ نعت پیش کر کے اس محفل کا آغاز کریں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار
میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا غریب نواز میری تو ہستی کیا میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ شہریار قادری ہمارے اذہان میں موجود ان بند دروازوں کو جو محبت مصطفیٰ سے جگمگاتے ہیں منور کر رہے تھے اور خوبصورت انداز میں نذرانِ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ شہریار نقوی صاحب۔ میں بلا تاخیر گزارش کروں گا کہ 9 محرم الحرام کے حوالے سے پس منظر جو مکالمات امام علی مقام اور باطل کے درمیان ہوئے وہ اس سے ہمیں آگاہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے سوال فرمایا کہ 9 محرم کو کیا ہوا تھا، اور میں نے جواب میں صرف یہ ایک آیت پڑھی کہ جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 9 محرم کل کی تیاری کا دن ہے۔ یزیدی لشکر بالکل تیار ہے کہ رسول اللہ کے نواسے کو
مولا علی کے بیٹے کو کس طرح ذبح کرنا ہے، وہ ایک جو مختصر لشکر ہے کربلا کے بیابان میں، اسے کیسے پارا پارا کرنا ہے۔ کل کتنے افراد امام عالی مقام کے لشکر میں موجود تھے، اور ان کے پاس ساز و سامان یعنی کہ ہتھیار یا اس حوالے سے کچھ تھا موجود؟ دیکھیے امام علیہ الصلوۃ والسلام، جو آپ کا سوال ہے اس میں ہم دوسری طرف چلے جائیں گے، لیکن اب سوال کے بیچ میں جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ ہتھیار ان کے پاس ہوتے ہیں جو لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ یہی میں چاہتا ہوں کہ یہ سنیں پبلک کہ نہتے تھے نہ ان کے پاس، وہ تو اللہ کے دین کے لیے جا رہے تھے، وہ تو مصالحت کے لیے جا رہے تھے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر جنگ لڑنے کے لیے جاتے تو خانوادے کو نہیں لے کے جاتے، 6 مہینے کا بچہ اس لشکر میں شامل نہیں ہوتا، 4 سال کی بچی لشکر میں شامل نہیں ہوتی، علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں لشکر میں شامل نہیں ہوتی۔ یہ فیملی لے کے جانا، خانوادے کو لے کے جانا، یہ کلیئر میسج تھا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر لڑنا مقصود ہوتا، کوئی سیاست مقصود ہوتی، تو مدینہ میں جب یہ اعلان کیا گیا کہ حسین ابن علی کو دربار بلایا جائے اور ان سے بیعت لی جائے، اس وقت گورنر کے دربار میں جب آئیں تو امام اس بالکل بغیر کسی تیاری کے آئیں گے، کوئی لڑائی کچھ نہیں، امام نے وقت لیا۔ اس کے بعد امام لڑائی چاہتے نہیں تھے، یہاں تک کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے نکلے ہیں، مدینہ جب چھوڑ رہے ہیں، تو اپنے صحن میں آ کر امام فرماتے ہیں کہ نانا وہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جس گھر میں آپ کے گنبد کا سایہ پڑتا تھا تو مجھے سکون ملتا تھا، نانا میں آپ کا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ماں کے مزار پر گئے کہ ماں، میری ماں، وہ ماں جس نے چکیاں پیس کر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو پروان چڑھایا، ایسی وہ تربیت ماں کی کہ کوئی ماں نہ کر سکی، کر ہی نہیں سکتی، سوال پر کر ہی نہیں سکتی۔ وہ ماں کے ایک بال ٹوٹ جاتا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، رات رات بھر روتی تھی۔ وہ حسین جن کے ماتھے کو شہنشاہ کائنات نے چوما، کیا بات ہے، جن کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے سفر کروایا، سواریاں کروایا۔ جی ہاں۔ اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھائی کے مزار پر آئے کہ بھائی حسن، وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس مدینے کی گلیوں میں ہم ساتھ چلا کرتے تھے۔ بہرحال ایک طویل مصائب ہیں یہاں پر بھی۔ اس کے بعد امام نے مدینہ چھوڑا، مدینہ چھوڑنے کے بعد امام جب کعبے کی طرف، مکے کی طرف آئے اور امام نے ارادہ فرمایا کہ میں حج کروں۔ امام جب حج کرنا چاہتے ہیں تو امام نے دیکھا کہ حاجی احرام کے اندر تلواریں لیے کھڑے ہیں، اور امام نہیں چاہتے تھے کہ خانہ خدا رسول اللہ کے بیٹوں کے خون سے غلطاں ہو جائے، اسی لیے امام نے حج کا ارادہ ترک فرمایا اور پھر اس کے بعد آگے چلے گئے۔ اچھا، حج کا ارادہ کیا، حج نہ کر سکے اس وجہ حج کا ارادہ نہیں، حج کرنے گئے تھے، حج فرما رہے تھے، حج فرما رہے تھے، لیکن دیکھا کہ تو تلواریں لے کر کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد اگر یہاں پر خون بہہ گیا، وہ جو سوال آپ نے کیا کہ ہتھیار کیا تھے، اگر امام چاہتے، سیاست کرنا چاہتے تو یہاں پہ خوبصورت سیاست ہو سکتی تھی، امام وہیں پہ ان کو بے نقاب کر سکتے تھے، لیکن امام یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی کو بے نقاب کروں، امام یہ چاہتے تھے کہ اللہ کا دین رہ جائے۔ رسول اللہ جب تشریف لاتے ہیں، پہلی وحی ہوتی ہے، اعلان نبوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد لوگوں نے کیا نہیں کیا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے راستے میں کانٹے بچھائے، یہاں تک کہ طائف کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ مکہ چھوڑ دیا۔ کیا یہ سب کچھ امام حسین نہیں جانتے تھے؟ اتنی محنتیں جو رسول اللہ نے کی، اس کے بعد مولا کائنات نے کس طریقے سے اس راستے کو سنبھالا، کوفے میں شہید ہو گئے، مسجد میں نماز میں شہید ہو گئے، تو ایک بیٹا کیسے جو ہے، وہ بیٹا جس نے اپنی آنکھیں جو ہے رسول اللہ کی گود میں کھولی ہیں، وہ بیٹا کیسے گوارا کرے کہ میرے نانا کی پوری محنت میں ضائع ہونے دوں؟ اسی لیے انہوں نے حج کو چھوڑ دیا۔ اب حج چھوڑ کر کوفے کی طرف آئے، وہ کوفہ جہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک زمانہ گزرا، وہ ایسا زمانہ تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت حاکم کوفہ ہیں، نہ صرف کوفے کے حاکم ہیں بلکہ پوری مملکت اسلامیہ کے حاکم ہیں۔ اور پھر جب آپ دیکھیں کہ ایک خلیفہ جب جہاں رہتا ہو تو اس خلیفہ کی کیا شان و شوکت ہوگی، ان کے بچوں کی کیا شان و شوکت ہوگی، اسی لیے امام نے ارادہ فرمایا کہ میں کوفہ کی طرف جاؤں۔ بہرحال یہ راستے کے حالات ہیں، جب امام یہ سب کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، نہ مدینے میں خون خرابہ چاہتے ہیں، نہ مکہ میں چاہتے ہیں، نہ راستے میں چاہتے ہیں، تو کس چیز کے ہتھیار لے کے جاتے ہیں، کس چیز کے وسائل لے کے جاتے ہیں؟ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ہماری جان جائے تو جائے لیکن اللہ کا نام رہ جائے۔ اور اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے برعکس، نعوذ باللہ، میں اپنے ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اس کے برعکس اگر کچھ بھی کرتے، اس کے برعکس ایک ازیوم کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، تو آج دنیا کے ہر انسان کا مکتب مذہب یزیدیت ہوتا، حسینیت کا نام نہیں ہوتا۔ لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں چاہا کہ میں اپنا نام روشن کروں اور میرا نام رہ جائے، وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کا دین رہ جائے۔ قربانی دے کے
دین میں موجود لوگ جو دیندار بنے تھے، لبادہ اڑے تھے، ان کے چہروں کو عیاں کر دیا اور حق میں اور باطل میں فرق کو واضح کر دیا، اپنی جان کی اور اپنے عیال کی قربانی کی۔ ایسا ہی ہے، اب کوئی ہتھیار کوئی کچھ نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے کوزے ہیں، چھوٹے چھوٹے برتن ہیں، مشکیزیں ہیں، راستے کا سامان ہے، وہ بھی شاید بہت مختصر ہو۔ زندہ رہنا ہے تو یہ سب کچھ چلے گا، لیکن یہ ہے کہ خیموں کا سامان تھا، اونٹوں کے کجاوے تھے، اونٹ تھے، سواریاں تھے، کچھ لوگ پیدل تھے۔ یہ قافلہ تھا، مختصر قافلہ، جو 2 محرم کو کربلا پہنچتا ہے۔ اور اس کے بعد روایات میں ہے کہ جناب ام کلثوم فرماتی ہیں کہ میرا دل بیٹھنے لگا اور میں نے اپنے بھائی سے پوچھا، بھائی حسین بتائیے یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ روایت بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے بھی منسوب ہے کہ بھیا یہ کون سی جگہ ہے۔ اس کے بعد امام نے سواریاں روکی ہیں، سواریاں رکنے کے بعد امام نے وہاں کے لوگوں کو بلایا، خطبہ بھی دیا وہاں پر میرے خیال سے۔ یہ بات کی بات ہے، میں پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اب یہ ہوا کہ امام نے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی، کسی نے کہا غازریہ، پھر کسی اور سے پوچھا، کہا ماریا، کسی اور سے پوچھا، اس نے کہا نینوا، کسی اور سے پوچھا، اس نے کہا کربلا۔ جب کربلا سنا تو امام نے ایک جملہ فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد اپنا کاروان وہیں پہ، قافلہ وہیں پہ روک دیا کہ اب یہ کاروان یہیں پہ رکے گا۔ اور پھر اس کی جو کیفیات ہیں وہ بہت طویل ہیں۔ آپ واپس آ جائیے 9 محرم کی طرف، بیچ میں یہ قافلہ وہیں پہ رکا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ، کچھ دن، 1 ہفتہ گزر گیا۔ 7 محرم کو کچھ دن کے بعد، یعنی 5 دن کے بعد 7 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ اچھا، اب آپ بالکل اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ راستہ یہاں پہ روکا گیا تھا۔ امام کوفہ جانا چاہ رہے تھے، جو میں بات کر رہا تھا آپ سے، راستے میں حر ابن یزید ریاحی امام کا راستہ روکتا ہے، اور راستہ روکنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ امام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر میں کوفہ کی طرف تھا، نہیں جا سکتے کیونکہ ابن زیاد نے وہاں سے اپنی فوجیں بھیج دیں۔ اب اور کہتا ہے کہ آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ اور ابن زیاد کو وہاں کا جو پچھلا گورنر تھا اس کو ہٹا کر کے ابن زیاد کو نامزد کیا گیا تھا۔ دیکھیں شریف آدمی تو آ ہی نہیں سکتا، جو قاتل ہو حسین علیہ السلام کا، اس کی تو شرافت، اسے انعام کے طور کے اوپر وہاں پر کہ تم نے یہ کام کرنا ہے تو اس لیے تمہیں گورنر، وہ آیا بھی اسی طرح ہی تھا، کوفے کے لوگوں کو دھوکہ دینے آیا تھا۔ اس نے، آپ روایات دیکھیے کہ اس نے اپنے چہرے پہ جو ہے سبز رنگ کا نقاب لگایا، اور نقاب کے ساتھ آیا کہ لوگوں میں اعلان کر دیا کہ حسین ابن علی وارد کوفہ ہو رہے ہیں۔ اب یہ حسین علیہ السلام کا جو ہے لباس پہن کر، ویسا گیٹ اپ کر کر آتا ہے، لوگ استقبال کے لیے آتے ہیں، بالکل دارالامارہ کے قریب آ کے اپنی نقاب اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ابن زیاد ہوں، خبردار جو کسی نے یزید سے منہ موڑا۔ یہ اس کے خطبے کے الفاظ ہیں، جس نے منہ موڑا اس کی خیر نہیں ہے۔ میں بہت سلیس زبان میں کہہ رہا ہوں۔ وہ جو 25-30 ہزار جو لوگ جنہوں نے بیعت کر لی 30,000 تھی، آپ کے جو چچازاد بھائی تھے ان کے، مسلم بن عقیل کے، ان کو کافی ساروں کو تو اس نے اب ڈرا دھمکا کر کے منتشر کر دیا۔ جی 30,000 کا مجمع تھا۔ بہرحال وہ جو ہے وہ سب آگے پیچھے ہو گئے، یہاں تک کہ جو ہے مسلم ابن عقیل امام علیہ السلام کے پاس، ڈر یہی تھا کہ اگر یہ 30,000 افراد ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو میری حکومت کا حساب کتاب برابر ہو جاتا۔ دیکھیے یہ جو ڈر لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں نا، حق اور باطل کے درمیان اتنا ہی فرق ہے۔ جو ڈر گیا وہ حق پر نہیں ہے، حق والے ڈرا نہیں کرتے، یہ فرق ہے حق اور باطل کے درمیان۔ تو وہ حق پر تھے اس لیے ڈر نہیں رہتے، اس لیے کسی قسم کی قربانی سے کوئی ڈر نہیں۔ 6 مہینے کا جاتا ہے جانے دیجیے، 18 برس کا جاتا ہے جانے دیجیے، 13 سال کا جاتا ہے جانے دیجیے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ عالی مقام نے ان سے کہا کہ تم لوگوں میں سے جو جانا چاہے چلا جائے، نے کہا نہیں عالی مقام، ہم آپ کو کیسے چھوڑ کے جائیں، ہم بھی اپنی جان مال سب قربان کر دیں گے اس دین کی خاطر۔ کیسی خوبصورت بات ہے، دیکھیں نا۔ دیکھیے یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جیسے صحابہ خدا نے مجھے دیے اور کمال صحابہ دیے، کہ یہ دیکھیے جو آپ فرما رہے ہیں کہ شمع روشن دی بجھا دی گئی، اور کہا کہ جسے جانا ہے جائیے۔ اس کے بعد روایات میں کہ بار بار امام نے یہ عمل تکرار فرمایا کہ جانا ہے چلے جاؤ، میری طرف سے معاف ہے، قیامت کے دن بھی حسین تم سے نہیں پوچھے گا۔ حسین نے ایک دفعہ کہہ دیا جاؤ، تو اس کے بعد حسین علیہ السلام پلٹ کر نہیں پوچھیں گے۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول کے بیٹے، اگر 70 دفعہ ہماری جان ہم سے، ہمارے سر تن سے جدا ہو جائیں اور دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے تو بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہوں نے امام کو پا لیا تھا، اور جس نے امام کو پا لیا پھر اس نے کھویا ہی کیا ہے، حق کو پا لیا تھا، اور ان کو پتہ تھا ہماری فلاح اسی میں۔ بہرحال یہ سلسلہ جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے۔ 7 محرم کو پانی بند ہو جاتا ہے، پانی بند ہوتا ہے، اور اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ یہ لوگ حق کا راستہ روکنے کے لیے آئے۔ 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، 4 سال کی بچی بھی ہے، 4 سال کا بچہ بھی ہے، اور 9 سال کی بچیاں بھی ہیں۔ حر جو ہے وہ تو شامل ہو گیا تھا آپ کے ساتھ، یہ 10 محرم کی بات ہے۔ 10 محرم، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر وہ شمر کو بعد میں بھیجا تھا، شمر تو بہت بعد میں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ شمر بہت بعد میں آیا تھا، لیکن جو ہے بہرحال میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں
کہ جو آپ کا سوال تھا شروع میں. بہرحال 7 محرم کو پانی بند ہو گیا, چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں. اب 9 محرم آتی ہے اور 9 محرم تک یہ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں, حالانکہ نہ کوئی جنگ ہوئی ہے نہ کوئی تلوار چلی ہے, لیکن حق والوں کا روب ایسا ہے کہ باطل والے پریشان ہو گئے ہیں. انہوں نے پھر ادھر سے جو ہے لشکر بھیجا کہ بھائی جائیے دیکھ لیجئے. حالانکہ ان کی تعداد 72 ہے, کل ملا کے 72 لوگ ہیں. 72 میں سے بھی جو ہے عمریں کسی کی 90 سال ہے, کوئی 18 سال کا, کوئی 13 سال کا. اب یہ کیا لڑیں گے, یہ کیا لڑیں گے؟ لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ حق والے ہیں. اسی لیے اب 4000 کا لشکر لے کر عمر اپنے ساتھ آتا ہے. 9 محرم کو وارد کربلا ہوتا ہے. کربلا آتے کے ساتھ ہی وہ پہلی بات یہ کرتا ہے کہ دیکھو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دینی. آپ نے رعایت دی کیا ہے؟ 4000 کا لشکر آپ نے ایک نہر پہ کھڑا کر دیا. اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ اگر 4000 سے ایک بندہ بھی 4000 ایک طرف 72 ایک طرف 72 چھوڑیے, 72 کو تو چھوڑ دیں, نوجوان تو اس میں, اور بغیر کسی ساتھ. ناظرین کرام, گفتگو جاری رہے گی. اور سعد وہاں پر آتا ہے اپنے 4000 لشکر کے ساتھ, اور مقابلے پہ کتنے ہیں؟ 72. وہ 72 جن کے پاس نہ نیزیں ہیں نہ تلواریں ہیں, صرف کتاب ہے, کتاب اللہ ہے. اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف.